اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر حاضر ہے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان زید انصاری۔ پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک جہاں جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، تمامی دیکھنے والے ناظرین کو اور یہاں پر بیٹھے تمامی حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہے اور ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن اس حوالے سے ہے کہ الوداع ماہ رمضان۔ اب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوئے جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج 24 روزے ہو چکے ہیں، 25واں روزہ لگنے والا ہے، تو ہم سے ماہ رمضان رخصت ہوئے جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے رہنمائی لیں گے کہ ماہ رمضان ہم سے الوداع ہوئے جا رہا ہے، رخصت ہوئے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے موجود ہیں جناب احمد رضا قادری صاحب، ہمیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہے علامہ جنید مدنی صاحب، ہمیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب میں منتمز ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب احمد رضا قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب احمد رضا قادری صاحب۔ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ آج کے جو شناخواں تھے وہ کسی وجوہات کے باعث وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ آ نہیں سکے، تو اس لیے آج میں خود اپنی آواز میں آپ کے لیے ایک نعت پیش کروں گا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار،
وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ علامہ صاحب، تو یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوئے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں میزبان جناب زید انصاری صاحب ان کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اس سال کوششیں کی، کاوشیں کی، اور بحمدہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان کی ہماری چوتھی ٹرانسمیشن ہے جو کہ اپنی کامیابی کے ساتھ ابھی رواں دوا ہے۔ پہلی 3 ٹرانسمیشن کی کامیابی پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سوال پوچھا کہ ماہ رمضان اب رخصت ہو رہا ہے، واقعتاً رمضان کے جانے کا کس مسلمان کو دکھ نہیں ہوتا کہ وہ مہینہ نفل عبادت کر رہے ہیں، رب فرض کا ثواب دیتا ہے، فرض عبادت کرتے ہیں وہ رب 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مہینہ اپنی رخصت پر ہے، اپنی بہاریں لٹاتا ہوا جا رہا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کو غمزدہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے عبادتیں کی وہ یہ سوچیں کہ نہ جانے میری عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ سے دعا کرے، مولا تیری توفیق سے، تیری عطا سے میں نے عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح ادا کی، اے اللہ کرم کر دے، ریاکاری سے بچاتے ہوئے ہماری عبادات قبول کر لے۔ اور جن کے دن غفلت میں گزرے، روزوں میں سستی ہوئی، تراویح نہ پڑھ سکے، وہ توبہ بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں، اور جتنے دن رمضان کے میرے بھائیوں باقی ہیں ان کی قدر کر لیں۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ سے مانگ لیں۔ مغفرت کی راتیں ہیں، اللہ سے بخشش کی بھیک مانگ لیں۔ خوب روئیں، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں، انشاءاللہ مانگیں گے، دعائیں کریں گے، روئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دامن بھی بھر جائے گا۔ جس طرح وہ علماء ایک مثال دیتے ہیں نا کہ بچہ جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم مخلوق ہیں، ہم بھی روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ ہمارا رب تو ویسے ہی رحمان و رحیم ہے، لیکن انشاءاللہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم سے مزید محبت فرمائے گا اور بھی زیادہ پیار آ جائے گا۔ تو رخصت رمضان کا غم ہم سب کو ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بزرگان دین کے صدقے ہم سب کو ماہ رمضان کے جانے کا حقیقی غم نصیب کرے، اور اے کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی ایسی برکت ہمیں نصیب ہو کہ رمضان کے آنے سے جو ہماری عادت بنی 5 نمازوں کی، روزوں کی، اللہ کرے 5 نمازوں کی عادت پورے سال ہماری برقرار رہے۔ اسی طرح روزوں کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ توفیق دے ہفتے میں 1 دن جیسے سنت بھی ہے پیر شریف کا روزہ، اللہ ہمیں وہ بھی توفیق دے، یعنی یہ رمضان ہماری پریکٹس کروا دے کہ ہم نے پورا سال اسی طرح رب کی عبادتوں میں گزارنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ ریڈی؟ علامہ صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ شب قدر کے حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ شب قدر کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو پانا چاہتے ہیں شب قدر کو، تو کچھ تو اس کی ایسی نشانیاں ہوں گی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ شب قدر کس دن ہے۔ شب قدر کے حوالے سے سوال کیا گیا
حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ شب قدر کے حوالے سے آپ باہر تشریف لائے کہ بتائیں کہ شب قدر کب ہے. تو آپ نے کچھ لوگوں کو جھگڑا کرتے سنا، تو آپ نے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں جھگڑ رہے تھے، تو اس وجہ سے شب قدر کی تعیین یعنی کس معین رات ہے یہ اٹھا لی گئی. اب تم اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21ویں 23ویں 2 راتیں تو گزر چکی ہیں، آج آنے والی 25ویں رات ہے، پھر آگے 27ویں ہے 29ویں ہے. آپ ان راتوں میں خوب عبادت کریں. ایک ہمارے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پایا ہے کہ جب بھی پہلا روزہ بدھ کو ہو تو شب قدر 29ویں شب ہوتی ہے، تو 29ویں شب بھی آنی ہے. تو مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ ہر شب اللہ پاک کی عبادت کرے، ہر طاق رات میں، نہ جانے کون سی شب قدر ہو. اور یہ تو وہ رات ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرا رب قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کبھی سوچیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی. وہ قرآن جس کا ہر حرف رحمت ہے، برکت ہے، جس شب میں نازل ہوا وہ قرآن کیسی رحمتوں والی رات ہوگی. اور پھر رب فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں. یعنی اس رات میں عبادت کر لو گویا آپ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی. یارو اتنی تو ہماری زندگی نہیں ہے، ہزاروں مہینے، لیکن اس رب کی شان دیکھو. منا لو، راضی کر لو. میرے نوجوانوں بھائیوں، اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. آج 25ویں رات آ رہی ہے، پھر 27ویں 29ویں، تینوں راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، دعائیں کریں. انشاءاللہ جو مانگیں گے. رمضان کی راتیں ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. تو لیلۃ القدر کو ضائع نہیں کرنا. عبادت بھی کریں، تلاوت بھی کریں، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں، اوراد و وظائف کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ ہم سب کو اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کو شب قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ رب چاہے تو شب قدر کی پہچان نصیب کر سکتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سورج ایسے طلوع ہوتا ہے کہ آنکھوں میں چمک نہ پڑے، کتے بھونکتے نہیں ہیں اس شب. قدر والوں کو اس کی قدر ہوتی ہے اور نصیب والوں کو پہچان نصیب ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس کی پہچان نصیب کر دے. اللہ ہم سب کو شب قدر پانا نصیب کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ صاحب میرا تیسرا اور آخری سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں فطرے کے حوالے سے کہ فطرہ کب دینا چاہیے، کس دن دینا زیادہ افضل ہے، اور فطرہ کتنا دینا چاہیے اور کیا چیزیں فطرے میں دینی چاہیے، تو اس حوالے سے ہماری وضاحت کر دیں. فطرے کے حوالے سے سوال کیا گیا. ناظرین یاد رکھیں، فطرہ یہ ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ اور فطرے کا تھوڑا سا فرق ہے. جو بندہ بھی عید الفطر کے دن 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے 79-80 ہزار روپے، اگر اتنی رقم کا مالک ہے حاجات اصلیہ کے علاوہ، حاجات اصلیہ انسان کا جو ضرورت کا گھر ہے، اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائل ہیں، ان کے علاوہ جو بھی 80 ہزار روپے، جو بھی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، جو بھی اتنے پیسوں کا مالک ہے، تو اس شخص پر اپنا بھی اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرہ دینا شرعی طور پر واجب ہے. ناظرین یہاں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں عام طور پہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرہ صرف آٹے کے حساب سے دینا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ صرف گندم کے حساب سے فطرہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف سا گندم سے دیا جائے، یا 1 سا آپ کھجور بھی دے سکتے ہیں، 1 سا آپ کشمش بھی دے سکتے ہیں، 1 سا اسی طرح آپ جو بھی دے سکتے ہیں فطرے کے حوالے سے. تو اس میں سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے فطرہ وہ دیں جو اعلیٰ فطرہ بنتا ہو. جس سے ہم چاہتے ہیں نا زندگی میں ہمارا کاروبار بڑھ جائے، جناب ہماری سیلری بڑھ جائے، جناب ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہم ایک گھر یا دوسرا گھر لے لیں. تو کوشش کریں فطرہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اعتبار سے آپ ادا کریں. گندم کے حساب سے فطرہ جو علماء نے کیلکولیشن اس سال نکالی 150 بنتا ہے. جو کے حساب سے 320 روپے بنتا ہے. نارمل کھجور جو ہے اس حساب سے فطرہ دینا چاہیں تو تقریباً 1000 روپے بنتا ہے. کشمش کے حساب سے آپ دینا چاہیں تو 2200 روپے فطرہ بنتا ہے. میرے شیخ کامل قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اپنا فطرہ اجوا کھجور جو ہوتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے مدینہ پاک کی کھجور،
اس حساب سے آپ نے دیا، تقریباً 6300 روپے آپ نے اپنا فطرہ جمع کرا۔ کئی عاشقان رسول نے زیادہ سے زیادہ حساب سے فطرہ جمع کروایا۔ تو میں آپ ناظرین کو بھی ذہن دوں گا، فطرہ ہم ادا کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے جو ہمیشہ گندم کے حساب سے دیتے ہیں۔ اس سال ایک قدم آگے بڑھیں، ہر سال ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں نا، اچھے کپڑے لیں گے، فلاں کام اور اچھے انداز سے، فلاں کام اور اچھے انداز سے۔ اس سال بھی آپ 2 قدم آگے بڑھیں، اللہ توفیق دے، کشمش کے حساب سے 2200 والا فطرہ دیں، ورنہ کم سے کم میرا ہر بھائی ذہن بنا لے کہ فطرہ کھجور کے حساب سے تو میں ضرور ادا کروں۔ 1000 روپے فطرہ بنے گا، 5 افراد ہیں آپ کی فیملی کے، 5000، 6 ہیں 6000، نہیں ہو سکے تو چلو جو کے حساب سے دے دیں۔ گندم سے اس دفعہ ایک قدم آگے بڑھیں، ورنہ گندم کے حساب سے بھی دینا چاہیں تو 150 روپے پر پرسن فطرہ بنتا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن کوشش کریں بڑھ کر دیں۔ یا ایک فارمولہ یہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جو آپ میں سے گھر کے بڑے ہیں، جو کماتے ہیں، جن کی آمدنی ہے، اپنا آپ اعلیٰ حساب سے دے دیں، گھر والوں کا میڈیم حساب سے دے دیں، اپنا کشمش کے حساب سے 2200 کے حساب سے دے دیں، گھر والوں کا جو کے حساب سے دے دیں، کھجور کے حساب سے دے دیں، لیکن ایک قدم آگے ضرور بڑھیں۔ وہ جو ایک سوچ تھی کہ بھائی 100 روپے فطرہ دینا ہے، 120 ہی دینا ہے، اس سے آگے نکلیں، کھجور کے حساب سے آئیں، کشمش کے حساب سے آئیں، جو کے حساب سے آئیں۔ جتنا گل ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو انشاءاللہ جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کے اس موقع پر ضرور یاد رکھیں، وہ مستحق ہیں، ان کا یہ حق ہے، ان کو دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس ماہ رمضان کی ہماری آخری ٹرانسمیشن، جو کہ ہر شب جمعہ کبھی جمعہ ہماری ٹرانسمیشن ہوتی تھی، آج یہ آخری ٹرانسمیشن ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے اینکر جناب زید انصاری صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے کیمرہ مین حافظ احمد رضا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اور علامہ صاحب ہوتے تھے جو آج نہیں ہیں، علامہ رفیق حسین مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کے بھی علم، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیگر بھی ہمارے معاونین ہوتے تھے، اللہ پاک سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے زید بھائی کو اسی طرح یہ کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب، ہماری ناظرین کی کچھ فرمائش بھی تھی کہ آپ اپنی آواز میں الوداع ماہ رمضان کے چند اشعار ناظرین کے لیے پیش کر دیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی آہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے
ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا، سگے عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو آج کی ٹرانسمیشن ہماری پہنچتی ہے اپنے اختتام کو، اور آج کی ہماری 34 ٹرانسمیشن تھی یہ۔ اب ماہ رمضان بھی ہم سے رخصت ہوئے جا رہا ہے، تو ٹرانسمیشن کا جو اختتام ہے وہ یہیں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم عید کے بعد بھی آپ کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ علامہ جنید صاحب بھی موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے عید کا بھی پروگرام کریں گے، انشاءاللہ وہ پروگرام ہمارا تیسری عید والے دن آئے گا، عید کے حوالے سے، رخصت رمضان کے حوالے سے وہ ٹرانسمیشن ہوگی ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن۔ تو اس کے بعد یعنی کہ ہر جمعرات، یعنی کہ جمعرات کی رات شب جمعہ کو، ہر شب جمعہ کو ہمارا کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ ہمارے علامہ جنید صاحب ناظرین کی وضاحت کریں گے، اور ناظرین کے لیے بہت اچھی چیزیں وہ بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ایسی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔